الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اس سے پہلے کی آیتوں میں گزشتہ نافرمان قوموں کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، پھر اگر انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی تو ایسے لوگ تو اللہ کے عذاب سے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے اپنے گناہوں پر اصرار کیا اور اسے توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہ ہو سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب ایسا نازل کیا کہ ان کی پوری بستی کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یہ در حقیقت اہل مکہ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی توہین کی، تذلیل کی، تکذیب کی، جھٹلایا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے. ان تمام کے مقابلے میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر، اور قیامت تک کے لیے جسے نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا ان کی مخالفت کرنے والے انسانوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ در حقیقت یہ اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے اور نصیحت کا سامان ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بعد آ جاؤ. آگے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی سہولیات کے لیے، اسے آرام پہنچانے کے لیے اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو پیش کیا ہے. پھر ان مخلوقات میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں بدل بدل کے لانا اللہ نے اپنے ذمے لازم و ضروری قرار دیا. اگر اس کے اندر بدلاؤ نہ ہو اور ایک ہی طرح کی کیفیت باقی رہے تو انسان حیران و پریشان ہو جائے گا، جس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں. الم تر الی ربک کیف مد ظل. اے نبی، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، یا اپنے رب کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں اس نے کیسے سایہ کو پھیلا دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. اگر وہ اللہ چاہتا تو سایہ کو ایک جگہ ٹھہرا دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. پھر ہم نے بطور دلیل کے اس پر سورج کو ظاہر کر دیا. سایہ کا پھیلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ دیکھیں گے، آپ یہاں کھڑا ہے، سورج پورب سے نکل رہا ہے، جیسے جیسے سورج آگے بڑھتا ہے کسی بھی چیز کا سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج سر پہ چلا آتا، اب سایہ ختم ہو جاتا. پھر وہی سورج پچھم کی طرف چلا جاتا ہے،
پھر وہ چھوٹا جو سایہ تھا، چھوٹا سایہ بنتا ہے، پھر بڑا بنتا ہے، پھر بڑا بنتا ہے، پھر بڑا بنتا ہے، یہاں تک کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر صبح والا سایہ کو برقرار رکھا جائے تو صرف گرمی ہی گرمی ایک طرف ہے، وہ بھی ایک طرف کو مل رہی ہے، اور اگر دوپہر کے بعد کے سایہ کو برقرار رکھا جائے پھر دوسرے طرف کو صرف سایہ مل رہا ہے، باقی گرمی ہی گرمی ہے، اور اگر اس کے سر پہ ہی سایہ کو کھڑا کر دیا جائے تو سب کے سب گرمی ہی گرمی میں ہے، بغیر سایہ کے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے سایہ کو پھیلایا ہے، پھر سایہ کو سکوڑ دیا ہے، پھر سایہ کو پھیلا دیا ہے۔ اور یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ سورج نکلا، سایہ بڑھتا چلا گیا، سورج سر پہ آیا، سایہ ختم ہو گیا، سورج پچھم کی طرف گیا، پھر سایہ آہستہ 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 بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا، معاملہ ختم، دھوپ کی شدت ختم ہو گئی، جس کو سایہ لگنا تھا، جس کو دھوپ لگنی تھی، اسے اللہ نے پہنچا دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس سایہ کو اپنے طرف کھینچ لیا۔ اس کی شکل کیا ہوئی؟ سایہ بڑھایا، سورج کو سر پہ رکھا، سایہ کھنچا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا اور نیند کو سکون کا ذریعہ بنا دیا، اور دن کو اٹھنے کا وقت قرار دے دیا۔ رات کو اللہ نے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ لباس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تو دوسرے لوگوں سے ہر انسان دوسرے سے پردہ میں چلا جاتا، تاریکی میں چلا جاتا، گویا دوسرے کا لباس اس پر چڑھ جاتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اس کو دیکھتا ہوتا نہیں۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، پھر رات میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی آنکھ میں نیند ڈالتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ اس کی دور ہوتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اسی اللہ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اسی اللہ نے دن کو جی اٹھنے کا یا اٹھ جانے کا وقت بنایا۔ اگر مستقل اللہ رات رکھ دیتا تو آدمی سو سو کے تھک جاتا، اگر مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ دن ہی کو رکھتا تو آدمی کام کاج کرتے کرتے تھک جاتا۔ اگر اللہ کسی انسان کی نیند سے محروم کر دے کسی انسان کو تو 2-4 دن کے اندر انسان پگلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے پیش نظر کبھی دن بھی رکھا ہے، کبھی رات بھی رکھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے کام کاج سے تھکاوٹ کے بعد اللہ اسے نیند کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اب نیند کو آرام و سکون کا ذریعہ سمجھیے، اس انسان سے پوچھئے جن کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ دوا کھا کے سوتا ہے، کبھی کبھی دوائیں کھا لیتا ہے پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ اور جس آدمی کو کچھ دنوں تک نیند نہ ہے وہ انسان تو بیمار پڑنا ہی پڑنا ہے، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کا ڈیمیج ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ نے رات دیا آرام کرنے کے لیے، پھر اس آرام کی جگہ میں نیند دیا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ جب سکون حاصل کر لیا تو دن کو انسان کو اللہ نے تازہ دم کر دیا، اٹھا دیا کام کاج کرنے کے لیے۔ یا اس کو اس طرح بھی سمجھیے، رات میں جب انسان سوتا ہے گویا
وہ موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ دن کو جب اٹھتا ہے گویا وہ موت سے بیدار ہو رہا ہے۔ بظاہر تو نیند ہے، سویا، نیند آ گئی، اٹھا، نیند ٹوٹ گئی۔ اس نیند کو موت کی بڑی بہن کہا جاتا ہے یا چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ یہ موت کا ہی ایک نمونہ ہے۔ تو انسان گویا سو جاتا ہے، گویا مر جاتا ہے۔ انسان جی اٹھتا ہے یا صبح کو جاگتا ہے، گویا جی اٹھتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو یہ سمجھایا بجھایا ہے کہ دنیا میں تم تو آ گئے ہو، جس طرح روزانہ نیند آتی ہے، رات آتی ہے، انسان سو جاتا ہے، صبح جاگ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت سے دوچار کرے گا اور ایک لمبی نیند سلانے کے بعد پھر تمہیں جگا دے گا۔ میدان محشر میں تمہاری حاضری ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے اس چیز کا تاثر پیدا کرنے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور جاگنے کے وقت کی جو دعا سکھلائی ہے، انسان اس کا ہلکا سا ترجمہ کرنے سے ہی اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ وہ سونے کو موت سے تعبیر کیا اور جاگنے کو موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے سے تعبیر کیا۔ بلکہ صراحت کے ساتھ دوسری دعا میں ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اس نے ہمیں موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ گویا آئے دن انسان موت کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا اپنے جسم کے ذریعے سے تجربہ دیکھتا ہے اور اس کو پیش کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط کیا گیا۔ وہ اگر کوئی انسان رات و دن کے آنے جانے، گردش لیل و نہار، سونے جاگنے پر غور و فکر کرے تو زندگی اور موت کے فلسفے کو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ وہ وہی اللہ ہے جو بارش سے پہلے پہلے خوشخبری سنانے والی ہوا کو بھیجتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ابھی سخت گرمی ہے، اندازہ لگتا ہے کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، احساس ہوتا ہے کہیں بارش ہو رہی ہے، تو اللہ اپنی رحمت کے برکھا کو برسانے سے پہلے خوشخبری سنانے والی ہوا کو بھیج دیتا ہے، جس سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی گرمی کی شدت ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سروں پر بادل کو لے آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی بادل چل رہا ہوتا ہے، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے اس بادل کو ہکا کے اس سرزمین تک پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں گے آپ بھینی بھینی ہوا یہاں چل رہی ہے، لیکن یہاں بارش نہیں ہوئی، وہ سیدھے بادل چلا گئے اور ادھر بارش ہو جا رہی ہے۔ تو اللہ جس کے کھیت میں، جس کے کھلیان میں، جس کی جائیداد میں پانی برسانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔
کیوں کرتا ہے ایسا؟ اس پانی کو اللہ نے کیا کہا؟ ماء طہورا، پاک پانی ہے، جو اسے انسان پیتا بھی ہے، ندی نالے میں جمع ہوتا ہے، نہر میں جمع ہوتا ہے، اس کا استعمال بھی کرتا ہے، نہاتا دھوتا بھی ہے، کھیتی کو لگ جائے تو کھیت کاشتکاری کے لائق بن جاتی ہے۔ اسی کو آگے بیان فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیں۔ زمین پر جب پانی نہیں پڑتا زمین سوکھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ زمین میں دراڑیں پڑ گئی، پھٹ گئی۔ در حقیقت پانی نہ ہونے کے نتیجے میں یا اندر میں تری اور نمی کے نہ ہونے کے نتیجے میں وہ زمین اپنا منہ پھاڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ہلکا سا پھوار ہو جائے یا موسلا دھار بارش ہو جائے، اس بارش کے نتیجے میں زمین پھر جو پھٹی ہوئی تھی مل جاتی، جو کڑی بنی ہوئی تھی نرم ہو جاتی۔ اس زمین کے اندر جو بیج ڈالا گیا تھا، گلہ چھڑکا گیا تھا، وہ بیج اپنے اندر صلاحیت پاتا ہے اور زمین کے نرم ہونے کے نتیجے میں اسے چیر کے باہر نکل آتا ہے۔ اس دانے کے اخوا نکلتا ہے، کوپلیں پھوٹتی ہیں، سوئی نکلتی ہے، پھر اس کے بعد ایک تناور درخت ہو جاتا ہے۔ تو کل تک زمین سوکھی پڑی ہوئی تھی، گھاس پھوس کا نام و نشان نہیں تھا، کھیت میں بیج ڈال دیے جانے کے باوجود بھی کچھ ہریالی نہیں تھی۔ جو ہی پانی پڑا، بارش پڑی، اس کے نتیجے میں زمین ہریالی، سرسبزی اور شادابی سے دوچار ہوگی۔ اسی قرآن نے تعبیر کیا ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس پانی کو ہم اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں کو اور بہت سے انسانوں کو سیرابی عطا کرتے ہیں۔ وہی پانی تالاب میں، نہر میں، کنواں میں جمع ہو جاتا ہے، آدمی اسی پانی کا استعمال بھی کرتا ہے، کبھی جانور بھی پیتا ہے، اور کہیں پانی نہیں ہوتا اسی کو صاف ستھرا کر کے پھر انسان بھی پانی پیتا ہے۔ تو کہا یہ پانی ہم دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دے اور پیاسا انسان اور پیاسا جانور کو بھی ہم سیرابی عطا کر دیں۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کی دل کو زمین سے تعبیر کیا گیا۔ اگر انسان کے دل پر کلام الہی نہ پہنچے، اللہ کی بات، اس کی نصیحت بھری گفتگو نہ پہنچے، تو انسان کا دل بھی مردہ ہی ہوتا ہے۔ جب ذکر بھری، نصیحت بھری بات اس کے دل تک پہنچتی ہے، پھر اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ انسان زندہ دل بن جاتا ہے۔ گویا جس طرح پانی آسمان سے ٹپکتا ہے، بارش کے قطرات کی شکل میں نازل ہوتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے وحی اور اس کے احکام آتے ہیں جو انسان کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم چوپایا جانور کو اور بہت سی مخلوقات کو کیا کرتے ہیں؟ سیرابی عطا کرتے ہیں، پلا دیتے ہیں۔ تو جو انسان آسمانی بارش کے ذریعے سے خود اپنے اندر زندگی پیدا کر لیتا ہے، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری زندگی کے مقابلے میں روحانی اور باطنی زندگی کا بھی خاص خیال کرے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو زندہ دل ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا
فابا اکثر الناس الا کفورا، ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان پہنچا دیا ہے، عدل بدل کے لے کے پہنچا دیا ہے، تاکہ آدمی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ کبھی یہاں پانی برسایا، کبھی وہاں برسایا، کبھی وہاں برسایا، اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت جہاں ہوتی ہے برسا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ انسان عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ انسان سارے اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد بھی یہ کام نہیں کر پاتا جو اللہ تبارک و تعالی معمولی فرمان کے ذریعے سے اپنی مخلوقات میں سے پانی کو، بادل کو جہاں چاہتا پہنچاتا ہے اور پانی برسا دیتا ہے۔ دوسری بات، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، صرفناہ سے مراد یہاں پر دوسرے مفسرین نے بیان کیا، ہم قرآنی آیات کو یا اپنے احکام کو لوگوں کے درمیان پہنچا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اللہ اپنے میں سے کسی کو، اپنے بندوں میں سے کسی کو نبی چنتا ہے، اسے پیغام عطا کرتا ہے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں ایسا کیا؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ آدمی عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ لیکن حال کیا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار بھی کیا اور ناشکری بھی کی، اللہ اس کے رسول کے احکام کا انکار بھی کر دیا، ان چیزوں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے ناشکری بھی کرتا ہے۔ بارش برس رہی ہے، پانی کے قطرات ٹپک رہے، انسان اسے جمع کرتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اسی طریقے سے احکام شریعت کے نزول کے بعد انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی کرتا ہے، اس کا انکار بھی کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اکثر لوگوں نے انکار کیا اور اکثر لوگوں نے ناقدری کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں اب زیادہ تر لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ جو لوگ ماننے کے دعوے دار ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے ہمارا رشتہ ناتا دور دور تک بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن اسلام کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اکثر و بیشتر لوگ یا تو قولی انکار کر دیتے ہیں یا عملی انکار کر دیتے ہیں، اس کی ناقدری یا ناشکری کرتے ہیں یا کفر کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور ہم اگر چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اظہار ہے کہ آپ سے پہلے علاقے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی وقت تک کے لیے کوئی نبی آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے نبی بنایا، اب اس وقت سے وہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو قیامت تک رہے گا۔ ہر بستی کے الگ نبی نہیں بھیجے، بلکہ ہر بستی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہی کو پہنچا دیے۔ تقریباً 1450 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ پیغام پہنچانا ہوگا۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے اس پیغام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور ایمان لانے کی تلقین کی گئی، جس کے ذریعے سے اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ پوری دنیا کے لیے قرآن ہے اور پوری دنیا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سے نبی آپ کافروں کا کہا مت مانیے، بلکہ ان سے اس قرآن کے ذریعے سے زبردست جہاد کیجیے۔ کیا مطلب ہوا؟ اتنا بڑا نبی اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کسی کے دھوس میں کیوں آئیں گے؟ یہ کفار و مشرکین مکہ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے ہاں میں ہاں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہی بات بیان کیجئے جو صحیح آپ تک پہنچائی گئی، اور کس طرح کیجئے؟ وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کی، مطلب اس قرآن کے احکام و قوانین کو ان کے دل و دماغ میں رچانے بسانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ تلوار سے لڑنا ہی جہاد نہیں ہے، گولہ بارود چلا دینا ہی جہاد نہیں ہے۔ ہر ظالم و جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق اور صحیح بات بیان کردہ، یہ بھی جہاد ہے۔ تو قرآن مجید تو سب سے بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے عوام و خواص تک جہاد کی جائے۔ ان کفار و مشرکین تک قرآن کے احکام و قوانین کو پہنچائیے، اور یہی سب سے بڑا جہاد۔ یہ مکی دور کی آیت ہے جس میں وہ تلوار والی جہاد کی یاد نہیں تھی، لیکن قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کی تلقین کی گئی۔ آج ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم برادران وطن تک قرآن مقدس کے ترجمے کو پہنچائے۔ یہ در حقیقت اصلی جہاد ہے، لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمیں کتاب و سنت کے تعلیمات کو فروغ دینے میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم قرآن پر ایمان لائیں اور ساتھ ساتھ اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا بھی دیں، عام بھی کر دیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔